الحمد لله والصلاة على أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مرونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت شیخ الحدیث صاحب دیگر اساتذین علم و فن، طلبہ عزیز، مہمانان گرامی، اولاً ہم رب کریم کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں موقع بموقع دین کی نسبت پر جمع فرمانے کی توفیق عطا فرمائی. میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے حضرت محتمین صاحب کی صاحبزادی جو میری نمورین نواسی ہے، ان کی تقریب نکاح کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ میں حاضر ہوں اور آپ حضرات کی زیارت کروں. عامتاً ایسے موقع پر نکاح کے خطبے کے عنوان سے چند آیات نکاح کے موقع پر تلاوت کی جاتی ہے. ایک ہے نکاح معاملہ ہے، اور ایک ہے تجارت کرنا، یہ بھی معاملہ ہے. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ نکاح میں عبادت کے معنی غالب ہیں، اور عبادت کے اندر تجارت کے اندر معاملے کا مفہوم غالب ہے. معلوم یہ ہوا کہ شریعت جہاں ہمیں عبادات کا مکلف بنایا وہاں یتیم نہیں چھوڑا. حقوق العباد کو جہاں ذکر فرمایا وہاں بندے کے حقوق کو بھی، معاشرہ اور سماج کو بھی بیان فرمایا. اور اسی معاشرہ اور سماج کی وجہ سے جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لے آئے، اس عظیم معاشرہ کسی پیغمبر سوائے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جتنے انبیاء تشریف لائے، یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ جتنے انبیاء آئے ان سب نے رشتہ نکاح سے منسلک ہوئے. اور یہ بھی حکمت خداوندی ہے، اس لیے اس کو انبیاء کی سنت تو کہا ہی جاتا ہے. لیکن سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. حالانکہ
ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیجیے، اس دعوت کو، آپ مال مانگیں گے تو مال دیں گے، سب کچھ آپ پر ہم نچھاور کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آپ نے ان چیزوں کو چھوڑ کر اسلام کا میسیج دیا، اسلام کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اسلام کو بیان فرمایا۔ اسلام نام جو کہ فقط عبادات کا نہیں ہے، عبادات بھی اسلام کا ایک جز ہے، معاشرت بھی اسلام کا ایک جز ہے، معیشت بھی اسلام کا ایک جز ہے۔ اس لیے یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اسلام سے پہلے کا جو معاشرہ جس کو زمانۂ جاہلیت کہا جاتا ہے، غالباً جاہلیت اسی لیے کہتے ہیں جبکہ اب بھی ایسے لوگ ہوں گے جو جاہل ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کو جاہل نہیں کہا جاتا، اس زمانے کو زمانۂ جاہلیت کہا جاتا، اس لیے کہ انسانیت سے بالا تر ایسی چیزیں ان کے اندر گھر کر گئی تھی جو ایک انسان کی شایان شان نہیں تھی، یعنی جانور پنا انہوں نے اختیار کر رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت کی، الحمدللہ ایسی تعلیمات سامنے آئی، آپ نے ایک نہیں متعدد نکاح فرمائے، جبکہ آپ نے ایک طرف تعلیم دی کہ 4 نکاح کی اجازت ہے، لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرما کر سب کے حقوق ادا کر کے بتایا کہ نکاح کے حقوق کیا ہیں، ادائیگی کے حقوق کیا ہیں۔ ایسے موقع پر نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، حالانکہ بیع و شراء یہ بھی ایک معاملہ ہے، لیکن وہاں کوئی خطبہ نہیں ہوتا۔ کاروبار کرنا یہ بھی ایک معاملہ ہے، لیکن وہاں کوئی خطبہ نہیں ہوتا۔ آپ نے کسی دکان پر جا کر کوئی خطبہ نہیں پڑھا کہ میں یہ خرید رہا ہوں اور وہاں پر آپ خطبہ پڑھیں، لیکن نکاح کے اندر چونکہ عبادت کا پہلو غالب ہے، اس لیے اس کو شکل ایسی دی گئی جیسے کہ خطبہ پڑھا جائے، اور مسجد میں انعقاد کرنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ عبادت مسجد میں ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے، نکاح کا انعقاد مسجد میں، اور بھی معلوم نہیں کیا کیا حکمتیں ہوں گی۔ مسجد میں جب نکاح ہوگا تو عام مثلاً مسجد میں وہ لوگ شریک ہوتے ہیں جو دیندار اور نمازی ہو، باقی وہ لوگ جو دیندار اور نمازی نہیں ہوتے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی میں نے غسل نہیں کیا، ایسا لفظ ان کے منہ سے نکل جاتا ہے تو بڑا بھدا معلوم ہوتا ہے، ابھی کپڑے پاک نہیں ہیں اور وہ مسجد میں آنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس میں عبادت کا پہلو غالب تھا اور عبادت مسجد میں ادا کی جاتی ہے، اس لیے مسجد میں انعقاد نکاح اور عبادت کے لیے اذان ہوتی ہے۔ یہاں فرمایا اعلنوا النکاح ولو بالدف، نکاح کا اعلان کرو اگرچہ دف بجانا پڑے، اگرچہ ڈھول بجانا پڑے، اعلنوا النکاح ولو بالدف، اور خوشی کا موقع۔
تو ہر ایسا طریقہ اختیار کیا گیا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے عبادت کا ہے. مسجد میں نکاح کا انعقاد، نیک لوگوں کا اجتماع، لیکن جہاں یہ عبادت ہے وہاں یہ معاملہ بھی تو ایجاب و قبول بھی کیا جاتا ہے. ایجاب و قبول بائیں اور جو ہے مشتری کے درمیان بھی ہوتا ہے، ایجاب و قبول میاں بیوی کے درمیان بھی ہوتا ہے. عامتاً وہاں یہ ہوتا ہے کہ بائیں یہ کہتا ہے کہ میں بیچ رہا ہوں، بلکہ مشتری ہی کہتا ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ پہلے آپ اجازت لے کر آ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں میرا نکاح کرا. ایسے موقع پر اس نے اجازت دی کہ نہیں، دو گواہ ہوتے ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ لڑکی نے اجازت دی. اور مسجد میں نکاح کا انعقاد کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے. اور چونکہ اس کے اندر عبادت کا پہلو غالب ہے، لہذا کوئی اور رسوم و رواج نہیں اس کے اندر. خوشی بھی لڑکے والے کی یہاں، لڑکی والے کی یہاں خوشی فقط اس معنی پر ہے کہ اللہ نے اس کو یہ موقع عطا فرمایا کہ بچی کی صحیح تربیت کی، بچی کو اچھی تعلیم دی، اور جب وقت آیا تو اس کو نکاح کرانے کا موقع عطا فرمایا. ورنہ آج اس کے یہاں سے ایک فرد کم ہو رہا ہے. تو پھر ولیمہ کس کے یہاں ہوگا؟ دعوت کی 10 قسمیں آپ پڑھیں گے صحیح مسلم کے اندر امام نووی نے بیان فرمائی. اس میں دعوت ولیمہ، وہ ولیمے کی دعوت ایک تو عقیقے کی ہوتی ہے، ولیمے کی ہوتی ہے، اور بھی بہت سی دعوتیں ہیں. ان دعوتوں کو جو شرعی حدود میں جائز ہے ان چیزوں کا جو ہے باقاعدہ اس کو زندگی میں لانا چاہیے. اس لیے کہ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ان حدود کو بند کر خوشی کا اظہار ہو. لڑکی والے کے یہاں نہیں، لڑکے والے کے یہاں، چونکہ اس کے یہاں آج تو ایک فرد ظاہر ہو رہا ہے، اور کر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں اور آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے. تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ. خطیب صاحب پڑھیں اور اولاد بڑھ جائے تو فرمایا عقیقہ بھی کریں. تو خوشی تو اس کے یہاں ہے. تو دعوت کہاں ہونی چاہیے؟ دعوت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ پھر اللہ مجھے معاف فرمائے. عام مثلاً آج تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ دعوتوں میں وہ لوگ شریک ہو جاتے ہیں یا مجلس نکاح میں یا چھہارے میں کہ جن کو مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے. آپ حضرات کی حاضری کی اس نکاح میں بہت برکتیں ہیں، ورنہ سیکھیے آتے ہیں، چہروں پر داڑھیاں نہیں ہوتی. اللہ معاف فرمائے کسی کی گستاخی ہو رہی ہو. لباس شرعی نہیں ہوتا. اور اللہ پاک نے ایسے مجمع عطا فرمایا، محدثین بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ محتمین بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا تشریف فرما ہیں. کیسے لوگ آئے ہوئے ہیں؟ نیک لوگ جس نکاح میں شریک ہوا کرتے ہیں اس میں برکتیں ہوں. اسی لیے کہا گیا بہترین نکاح وہ ہے اور دعوت وہ ہے کہ جس دعوت میں غربا کو بلایا جائے. تشریف لائیں حال وسہلا. تو جس نکاح دعوت کے اندر علماء کو جو ہے اور جس میں غربا کو بلایا جائے، اتنا بڑا مجمع الحمدللہ مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے.
مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، ایسے موقع کے اوپر جو ہے مہر جس کو عامتاً فراموش کر جاتے ہیں. یہاں تو انشاءاللہ یہ صوفی صاحب جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں چچا جان جو ہے تو ممکن ہے پوری مہر، اور وہ کینیڈا کے حساب میں غالباً مہر مقرر کی ہوگی، اس لیے کہ لڑکی تو کینیڈا کی یا یہاں کی ہے، بہرحال کینیڈا کی لڑکی تو مہر بھی ایسا ہی مقرر ہونا چاہیے. اور عامتاً تو یہ ہوا کرتا ہے، تشریف لائیں مولانا، تو عامتاً ایسا ہوا کرتا ہے کہ 127 روپے، اللہ معاف فرمائے وہ کہاں سے یہ عدد لے آئے ہیں، یہ 27 اسی زمانے میں مہر فاطمی کا درجہ رکھتی ہے. اس وقت مہر وہی فرما رہے ہیں، میں نے وہ کہا کسی زمانے میں، اس کی تفسیر یہ ہے کہ 27 کے زمانے میں، یعنی جب بہت سستا تھا اس زمانے میں جو ہے وہ روپیہ چل رہا تھا، چاندی کے سکے چل رہے تھے، وہ 127 یہ مہر فاطمی کے برابر، جو آج کل 75,000 روپے ہو گئے. مہر فاطمی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے والے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملٹی ملینر تھے؟ ان کے پاس کینیڈا کا پاسپورٹ تھا، کینیڈا کے ڈالر اور پاؤنڈ تھے، لیکن نہیں، اس کے باوجود آپ نے، اور آپ تو حضرت علی کے والد بزرگوار بھی دنیا میں نہیں تھے، آپ تو حضرت علی کی طرف سے جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد بھی تھے اور حضرت علی کے ولی بھی، لیکن اس کے باوجود جب مہر مقرر کیا ہے، لیکن بات کہنے کی اجازت دیجیے، مہر تو ٹھیک ہے، باقی جو چیزیں زوائد میں سے اس کا شریعت میں ثبوت نہیں ملتا ہے. ہمارا ہر کام شرعی حدود میں ہونا چاہیے، لیکن حاشیہ بڑھانے کی اجازت دیجیے، یہ اس وقت ہے جب کہ اس کے ساتھ، اور اگر غربت ہے تو اقل مہر 10 درہم، جو اس وقت جو ہے زیادہ سے زیادہ 500 روپے یا 1000 روپے ہوتے ہیں، تو شریعت نے اس کا بھی انکار نہیں کیا ہے، اور خوشی کا اظہار کرنے کی شریعت نے اجازت دی. خوشی اس طرح ظاہر کی جائے کہ جو شریعت کے حدود میں ہو. آپ نکاح میں تشریف لے گئے اور فرمایا ارے بھائی لڑکی نہیں آئی ابھی تک، ارے گیت گانے والے نہیں آئے. کتاب النکاح مشکات المصابیح کی روایت، پھر آپ نے گیت گا کے بتایا اتیناکم فحیانا فحیاکم، شعر پڑھ کے بتایا اور کہا ایسی گیت گانے والی کو لے آؤ، بشرطے کہ گیت شرعی حدود میں ہو، یعنی ایسی دوشیزہ لڑکی نہ ہو جن کی آواز جو ہے پردہ. چھوٹی بچیاں ان کی آواز اگر بلند ہو جائے، وہ اگر صحرا پڑھ دے جس کے معنی بھی صحیح ہوں، اس طرح اگر خوشی کا اظہار اگر کر دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی گیت تو بہت پسند ہے اس خاندان کو، انصار کو تو بہت پسند ہے، گیت گانے والی کیوں نہیں آئی، گیت گواؤ. تو ہر چیز حدود شرع میں ہے. بہت پیاری شریعت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے. دلہا صاحب آج کہتے ہیں الحمدللہ، اب ظاہر ہے ایسے موقع کے اوپر نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے. اس میں علماء بلکہ بعض تو میرے لیے مشائخ کی حیثیت رکھتے ہیں، عمر کے اعتبار سے تو رکھتے ہی ہیں. مولانا جیسے تشریف فرمائے، میں تو چھوٹا بچہ تھا اور یہ اشرفیہ میں پڑھتے تھے. الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں، بہت سی رشتے داریاں بھی ہے. بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ نکاح کا خطبہ یہ سنت جی ہاں جی، تو نکاح کا خطبہ جو ہے وہ سنت ہے.
اس کو نکاح کا خطبہ کہا جاتا ہے، لیکن عام متن اس کو نکاح کا خطبہ کہنے کی بجائے یہ نکاح کا خطبہ ہی فقط نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں خطبۃ الحاجہ ہے۔ صاحب مشکات نے اس کو خطبۃ الحاجہ فرمایا، اور دلیل اس کی اس بات کی یہ ہے کہ تینوں آیات آپ پڑھیں گے تو کہیں لفظ نکاح نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ یہ خطبۃ النکاح نہیں ہے، لیکن ہم نے بہت سی چیزوں کو نکاح کا جو ہے بہت سی چیزوں کو رواجی بنا دی، اس لیے یہ تو مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے اور آیات کی تسبیح پڑھی، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، آج کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ بیوی کا حق ادا کرنے جاتے ہیں تو ماں ناراض، ماں کا حق ادا کرنے جاتے ہیں تو بیوی ناراض، بیلنس سے بہنا پڑے گا، بہت ہی زیادہ بیلنس۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ماں کو آپ جو ہے اپنی تنخواہ میں سے 500 روپے دے رہے ہوں تو بیوی کو بھی پتا چلے، اس کو بتلانے کا ہی نہیں کہ مولانا کو دے رہا کہہ رہا ہوں، اس کو بتانے کا ہی نہیں۔ ماں کو کہیں ماں کو دے رہے تو بیوی کو پتا نہ چلے، اور بیوی کو دے تو ماں کو پتا نہ چلے۔ کیا ضرورت ہے سب کے سامنے پورا حساب بتانے کی کہ مجھے 6000 روپے کی تنخواہ ملی ہے اور اس میں سے میں نے میری بیوی کو 1000 دیا اور 1000، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھی اسٹائل کے اندر آپ کام کیجیے کہ وہ معاشرے میں بڑی محبت، اپنی عقل مندی کا ثبوت پیش کیجیے۔ اس طرح حدود اور حقوق کی جب رعایت ہوگی تو انشاءاللہ ہر ایک کا حق ادا ہوگا، اور ولیمے کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور نیک لوگوں کو دعوت ولیمہ میں بلانا چاہیے، اور فقط مالداروں پر اکتفا نہ کرنا چاہیے۔ بریانی میں ذرا بھی کچاس رہ گیا تو کہتے ہیں کالے خان کو کیوں نہیں بلایا، رامدیو سے کالے خان کو بلاتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں۔ ایک غریب آدمی دال چاول بھی کھائے گا تو اس کے دل سے دعا نکلے گا، اور وہ یہ کہے گا ماشاءاللہ بہت اچھے دال چاول ہیں۔ اور امام صاحب کو نہ بھولیں، مؤذن صاحب کو آج نہ بھولیں، ان کی دعائیں لی جائے۔ بہترین نکاح وہ ہے جس میں غربا کی شرکت، مولانا نے بڑا اہتمام ہوا، اور وہ یہ ہے کہ غریب کو بھی بلا لیا۔ الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں ظاہر مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں، اللہ پاک ہونے والی نکاح میں برکتیں عطا فرمائیں، ہر طرح کی برکتیں اور عافیتیں عطا فرمائیں۔ دونوں طرف سے حقوق ادا کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ 3 آیتیں ہیں، تینوں آیتوں میں ہی حقوق کی رعایت کی گئی، اور یا ایھا الناس اتقوا پہلے بھی آئے کہ ناس جو ہے اس کے اندر ستیہ ناس بھی شامل ہے۔ ستیہ ناس یعنی غیر مسلم، اور دوسری جگہ 2 آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ان حدود کا تعلق ایمان والوں سے، اور پہلے چیز کا تعلق ستیہ ناس سے ہی ہے، لہذا ایسا لفظ لیا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا، اور یہاں پر آگے چل کر جو ہے یہ کہا کہ ذی رحم تعلق کا بہت خیال رکھا ہے۔ نکاح کے بعد حقوق کی رعایت نہیں کی جاتی، ماں کو بھول جاتے ہیں، بعض مرتبہ جو ہے بیوی کی طرف میلان ہو جاتا ہے تو ماں کی طرف سے میلان چھوٹ جاتا ہے، یا ماں کے حدود کی رعایت کر جاتے ہیں تو بیوی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور دین کو سمجھنے کی۔ بہرحال یہ علماء کا حکم تھا، اکابرین موجود تھے، شیخ الحدیث صاحب بھی تشریف فرما تھے، لیکن میں نے اس کو اپنی رشتہ داری بھی سمجھ کر جو ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ہے دادا جان یعنی بچی کا جو نکاح ہے، اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائیں۔ بڑے احسانات میرے اوپر ہے، میں بہت چھوٹا تھا، کابل جامعہ میں میرا داخلہ ہوا تھا، میرے 5 روپے والد صاحب جمع کراتے تھے، ہر جمعرات کو 1.25 روپیہ لینے کے لیے جو ہے یہاں حضرت کا مکان تھا، وہاں عصر کی نماز کے بعد جاتا تھا۔ الحمدللہ حضرت بڑی محبت فرماتے تھے، اور میری جو ہے مولانا کی والدہ ماجدہ میری خصوصی ذات بہن تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی،
الحمدللہ. اور ایک مرتبہ ایک عجیب واقعہ ہے یاد آیا. مجھے یہ کہا کہ بھائی وہ آسنا سے مٹکے لانے کی، تو اتفاق سے وہاں وہ رہتا تھا کیا نام مٹکے بنانے والا کمہار، تو میں مٹکا لینے گیا تو کسی نے کہا کہ بالکل قریب کے اندر ایک دیہات کالا کانچا ہے وہ بھی دیکھ لو. تو مٹکے تو ایک طرف رہنے دیے اور میں کالا کانچا چلا گیا. اور جب کالا کانچا گئے تو کسی نے کہا کہ بالکل قریب میں کچوڑی ہے وہ دیکھ لو، تو پھر کچوڑی چلے گئے. پھر کچوڑی گئے تو کسی نے کہا قریب میں تراج ہے وہ دیکھ لو، تو اس تراج چلا گیا. اب آتے آتے شام کو جو ہے یا کہ جمعہ کی نماز ہو گئی، ادھر مطبخ میں کھانا بند ہو گیا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے گھر میں کہا کہ کھانا بنا دو اور یہ بچے کھانا کھائیں گے. میں مٹکے لے کر آیا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے میری خوشیزاد بہن کے پاس کھانا بنوایا اور الحمدللہ وہ کھانا بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے. لوگوں نے پہچانا نہیں. ہم لوگوں کا ایک عجیب مزاج ہے، جب تک آدمی زندہ ہوتا ہے اس کی کوئی قدر بھی اس کے اندر نہیں ہوتی، اور جب چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کا بڑا خیال آتا ہے. اللہ پاک نے حضرت کو ایک خاص کیفیت عطا فرمائی تھی اور وہ ایک علماء کے لیے بہت ضروری تھی. اس کا نام ہے حق مولوی، امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے. آج کل علماء کی یہ چیزیں مقبول ہوتی چلی آ رہی ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اتنا بڑا ادارہ جو ہے ان خدمات کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا، جو بعد میں بھی یعنی اول تو حضرات اساتذہ آج کل میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں جو ہے چھپی ہوئی ہے 2 جلدوں کے اندر. اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے منصوبات ہیں اور وہ حضرت مولانا مفتی اسماعیل بسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میرے پیچھے پڑ گئی ہے 3 دن سے 2 جلدوں میں. تو صبح سے شام تک بلکہ رات کو 2 بجے جو ہے وہ کتاب میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، نیند بھی نہیں آتی تو وہی کتاب کے پیچھے پڑا رہتا ہوں. تو اس میں بڑے عجیب و غریب حالات ہوتے ہیں پورے جو ہے دابر جامعہ کی. یہ علاقہ کی یہ ادارے ہم لوگوں کو جو عطا فرمائے ہیں یہ حقیقت میں ان بزرگوں کی برکتیں ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان چیزوں کی قدر کریں. بہرحال یہ چند عام موٹی باتیں اکابرین کی گستاخی کرتے ہوئے پیش کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤونة. وقال ايضا النكاح من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دلہا
خود ہی موجود خود ہی اچھا محمد مجمل بن حافظ تنویر صاحب اور وکیل کون ہے لڑکی کی طرف سے جناب جی آپ سے آنے سے اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائیں. بعض مرتبہ اجازت دینے کے لیے چاہتے ہیں تو باپ حیات ہونے اور حاضر ہونے کے باوجود نانا یا ماموں کو بھیج دیتے ہیں. اس میں تھوڑی قباحت یہ ہے, ناجائز کو نہیں کہوں گا, قباحت یہ ہے کہ کبھی ماموں چاہتا ہے اور لڑکی کی طرف نظر پڑتی ہے, حالانکہ بے پردگی نہیں ہے, لیکن وہ یہ سوچتا ہے یہ لڑکی تو میں نے دیکھی نہیں, یہ تو میں نے کر کے بھی کوئی اچھی کیا, میں تو بھول ہی گیا. تو ایسا بہتر یہ ہے کہ جو ولی اقرب ہو, جو سب سے قریب ہو, اسی کو جو ہے نکاح کا وکیل بننا چاہیے. الحمدللہ ولی اقرب ظاہر دانشگاہ ہے, ادارہ ہے, تو وہاں ولی اقرب یعنی باپ یہی نکاح کے وکیل ہے. لڑکی نے اجازت دی ہے مولانا جی. بھائی محمد مجمل بن حافظ تنویر احمد صاحب, میں نے مولانا امجد صاحب والد بزرگوار مزوجہ کے ان کی اجازت سے خدیجہ بنت مولانا محمد امجد کو آپ کے نکاح میں بعوض 11,000 روپے 11,000 روپے عوض میں آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے قبول کیا؟ کہیے میں نے قبول کیا. بارک اللہ جمع بینکما بالخیر. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما, اللهم إنا نسألك نذر رحمة, اللهم إنا نسألك علما نافعا, اللهم إنا نسألك عملا متقبلا, اللهم إنا نسألك لسانا صادقا, اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا واسعا, اللهم إنا نسألك شفاء من كل داء. مولا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. مولا ہم خطا کار ہیں, مولا ہم خلاف کار ہیں, مولا ہم نابکار ہیں, مولا ہم اقراری مجرم ہیں, مولا ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہے. مولا کریم تو ہمارے تمام غائب نبائی کی مغفرت فرما, حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. مولا تیرے حقوق کی ادائیگی کی مولا کریم کی توفیق عطا فرما. مولا کریم تیرے حقوق میں جو کوتاہیاں ہوئی اس کو معاف فرما دے. مولا تیرے بندوں کے حقوق میں جو کوتاہیاں ہوئی اس کو معاف کرانے کی توفیق عطا فرما. ہونے والی تکلیف کو بابرکت فرما, خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا, نتائج صالحہ مرتب فرما. مولا تو راضی ہو جا. مولا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرما. ان کی نسلوں اور ان کی اولادوں میں مولا اس سلسلے مولا اس کو بہت ہی برکتوں کے ساتھ اس کو جاری فرما, اور مولا کریم اس میں برکت نصیب فرما. ہماری ادارے کو تمام قسم کی روحانی ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرما. پڑھنے والے طلباء عزیز کو, پڑھانے والے اساتذہ کرام کو مولا بہترین بدلہ عطا فرما. اور جو حضرات بھی ہمارے اداروں کو محبت بڑی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, تعاون کرتے ہیں, فکریں کرتے ہیں, مولا کریم ان تمام کی نسلوں میں تو علماء ربانی پیدا فرما. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بلائیوں کو مانگا وہ بلائیاں عطا فرما. حاضرین مجلس کی جائز مرادوں کی تکمیل فرما. مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. جو چیزیں رہ گئی ہے ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا ہے, تو ہی دینے والا ہے, تیری ذات ہی عطا کرنے والی ہے. مولا کریم جن کے ہمارے اوپر احسانات ہے مولا ان کو بہترین بدلا عطا فرما. ہمارے ماں باپ کو بہترین بدلا عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وجزاکم اللہ.